بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی پیڈیا میں خوش آمدید۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس سے نہ صرف غربت کا خاتمہ ہوتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ہمیں بے شمار روحانی فیوز و برکات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی معاشرے میں زکوٰۃ کیا کردار ادا کرتی ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے؟ اس کی شرح کیا ہے اور اس کے اصل مستحق اور حقدار کون سے لوگ ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ تازہ ترین ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نماز کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن کون سا ہے؟ درست جواب ہے زکوٰۃ۔ ارکان اسلام میں نماز کے بعد دوسرا اہم ترین رکن زکوٰۃ ہے۔ قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر ہمیں نماز قائم کرنے کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی کیا ہیں؟ درست جواب ہے پاک کرنا۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کا حامل ہے۔ اس کا ایک معنی پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف ہونے یا کرنے کا ہے، اور دوسرا معنی نشو و نما اور بالیدگی کا ہے، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھلنے پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ درست جواب ہے 2 ہجری میں۔ یاد رکھیں، نماز شب معراج کے موقع پر فرض ہوئی، روزہ اور زکوٰۃ سن 2 ہجری میں فرض ہوئے، اور حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا۔ کم سے کم مال جس پر زکوٰۃ فرض ہو خالی جگہ کہلاتا ہے۔ درست جواب ہے زکوٰۃ کا نصاب۔ سونے پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ درست جواب ہے 7.5 تولے۔ اگر 7.5 تولے سونا پورا سال کسی کی ملکیت میں رہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ چاندی پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ درست جواب ہے 52.5 تولے۔ اگر 52.5 تولے چاندی پورا سال کسی کی ملکیت میں رہے تو اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ درست جواب ہے 2.5%۔ ہر مسلمان صاحب نصاب پر اس کے مال سے جس پر سال گزر گیا ہو مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، اور اس کو مستحق تک پہنچانا لازمی ہے۔ خالی جگہ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ذاتی استعمال کی چیزیں، عاملین پیداوار، نصاب سے کم مال یا ان تمام پر۔ درست جواب ہے ڈی، ان تمام پر۔ ذاتی استعمال کی چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جیسے جو گھر آپ کے ذاتی استعمال میں ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا گھر ہے جو آپ کے استعمال میں نہیں ہے تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی 1 سال گزرنے کے بعد۔ اسی طرح عاملین پیداوار پر زکوٰۃ نہیں ہے، جیسے کسی فیکٹری میں نصب شدہ مشینیں اور دوسرے آلات، ان پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور اسی طرح جو مال نصاب سے کم ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ درج ذیل میں سے کس چیز پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے؟ مشینری کے آلات، خام مال، فیکٹری کی عمارت، ان تمام پر۔ درست جواب ہے ان تمام پر۔ اونٹوں پر
زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ درست جواب ہے 5 اونٹ۔ اونٹوں کی کم سے کم تعداد 5 ہے جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے کم تعداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 5 اونٹوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ درست جواب ہے 1 بکری۔ 5 سے 9 اونٹوں تک زکوٰۃ 1 بکری ہوگی، پھر 10 سے 14 تک اگر اونٹ ہیں تو ان پہ 2 بکریاں، 15 سے 19 تک 3 بکریاں، 20 سے 24 تک 4 بکریاں، 25 سے 35 تک اونٹ کا 1 سال کا مادہ بچہ، 36 سے 45 تک اونٹ کا 2 سال کا مادہ بچہ، 46 سے 60 تک 3 سال کی اونٹنی، 61 سے 75 تک 4 سال کی اونٹنی، 76 سے 90 تک 2 سال کی 2 اونٹنیاں، 91 سے 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں۔ گائے اور بھینسوں پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ درست جواب ہے 30 گائے یا بھینس۔ گائے اور بھینسوں کی کم سے کم تعداد 30 ہے جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے کم تعداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 30 گائے یا بھینسوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ درست جواب ہے 1 سال کا بچڑا یا بچھیا۔ 30 گائے یا بھینسیں ہوں تو اس پہ 1 سال کا بچڑا یا بچھیا، 40 ہوں تو پورے 2 سال کا بچڑا یا بچھیا، 60 ہوں تو 1 سال کے 2 بچڑے یا بچھیاں، 70 ہوں تو 1 سال کا بچڑا اور 2 سال کا بچڑا، 80 ہوں تو 2 سال کے 2 بچڑے۔ بکریوں کا نصاب زکوٰۃ کیا ہے؟ درست جواب ہے 40 بکریاں۔ بکریوں کی کم سے کم تعداد 40 ہے جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ اس سے کم تعداد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ 40 بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ درست جواب ہے 1 بکری۔ اگر بکریوں کی تعداد 40 سے 120 تک ہو تو اس پہ زکوٰۃ 1 بکری ہے، 121 سے 200 تک ہو تو اس پہ 2 بکریاں ہیں، 201 سے 399 تک ہوں تو 3 بکریاں ہیں، 400 پورے ہونے پر 4 بکریاں ہیں، 400 سے زیادہ ہوں تو ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا ہوگی۔ زکوٰۃ کے مصارف کتنے ہیں؟ درست جواب ہے 8۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور عاملوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر پر۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب، غلام کی آزادی، مقروض، فی سبیل اللہ اور مسافر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مستحقین کا ذکر کیا ہے۔ ان کی وضاحت کچھ اس طرح ہے: فقیر یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ تھوڑا مال و اسباب ہے لیکن نصاب کے برابر نہیں۔ مسکین یعنی وہ شخص جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ عاملین زکوٰۃ یعنی جو کارکن زکوٰۃ وصول کرنے پر متعین ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے مؤلفۃ القلوب، جن کی دلجوئی کرنا منظور ہو۔
5ویں نمبر پہ ہے غلام کی آزادی، وہ غلام جس کی آزادی مطلوب ہو۔ قرض دار یعنی وہ شخص جس کے ذمے لوگوں کا قرض ہو اور اس کے پاس قرض سے بچا ہوا بقدر نصاب کوئی مال نہ ہو۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، اور مسافر جو حالت سفر میں تنگ دست ہو گیا ہو۔ کون سے افراد زکوٰۃ نہیں لے سکتے؟ اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیر مسلم، والدین، یہ سب۔ درست جواب ہے یہ تمام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کبھی خود اپنی ذات پر مال زکوٰۃ صرف کیا، نہ اپنے خاندان بنی ہاشم پر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات اور اپنے خاندان بنی ہاشم پر زکوٰۃ و عشر کا مال حرام فرما دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زکوٰۃ کی وصولی و تقسیم کا کام بلا معاوضہ کرتے تھے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی یہ حکم تھا کہ ان میں سے جو کوئی بلا معاوضہ یہ خدمت کرنا چاہے کرے، لیکن زکوٰۃ میں سے معاوضہ لے کر یہ خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ ہاں، زکوٰۃ کے محکمہ میں کام کرنے والا ہاشمی زکوٰۃ فنڈ کے علاوہ تنخواہ پائے تو یہ جائز ہے، البتہ زکوٰۃ کے علاوہ انہیں تحائف دیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حقدار کون ہے؟ مسافر، حاجت مند، قرض دار یا یہ سب؟ درست جواب ہے یہ تمام زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ کس خلیفہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا؟ درست جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی تاریخ کے نازک ترین لمحے میں، جب مملکت اسلامیہ چاروں طرف سے گوناگوں آزمائشوں اور فتنوں سے دوچار تھی، منکرین زکوٰۃ کے خلاف اعلانیہ جہاد کیا اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے ساتھ ان تمام باغیوں کا کلا کما کر دیا جنہوں نے صرف زکوٰۃ سے انکار کیا تھا۔ 10 لاکھ روپے پر کتنی زکوٰۃ دینا ہوگی؟ درست جواب ہے 25,000۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اس کو ہم 2.5% کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ضرب دیں گے، اور اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں 10 لاکھ ضرب 25/1000۔ اس میں یہ 3 صفریں آپس میں کٹ جائیں گی اور ہمارے پاس 1000 ضرب 25 بچ جائے گا۔ اب ان کو ضرب دیں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 25,000۔ عشر کا لغوی معنی کیا ہے؟ درست جواب ہے 10واں حصہ۔ عشر کا لغوی مطلب ہے 10واں حصہ۔ دینی اصطلاح میں یہ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ عشر زرعی زمین کی پیداوار سے بطور زکوٰۃ کے 10واں حصہ نکالنا عشر کہلاتا ہے۔ بارانی زمینوں سے حاصل کردہ پیداوار پر عشر کتنا ہے؟ درست جواب ہے 10%۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو زمین، آسمان، چشمہ اور تالاب کے پانی سے سینچی جائے اس کی پیداوار کا 10واں حصہ، اور جو زمین ڈول یا رہٹ کے ذریعے سینچی جائے اس کی پیداوار کا 20واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر نکالا جائے۔ مصنوعی آب پاشی سے تیار فصل پر کتنا عشر ہے؟ درست جواب ہے 5%۔ عشر کے اصل معنی 10ویں حصہ کے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق جو تفسیر بیان فرمائی ہے، اس میں زمین کی 2 قسمیں قرار دی ہیں۔ اگر زمین بارانی ہو، یعنی بارش یا ندی و نہر کے مفت پانی سے سیراب ہوتی ہو، تو پیداوار میں عشر یعنی 10واں حصہ
زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اگر زمین کو ٹیوب ویل وغیرہ سے خود سیراب کیا جاتا ہے تو نصف عشر 5% یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ عشر کب واجب الادا ہوتا ہے؟ درست جواب ہے فصل کاٹنے پر۔ پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا پھلوں اور سبزیوں پر بھی عشر واجب الادا ہوتا ہے؟ درست جواب ہے جی ہاں۔ عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہوتا ہے اسی طرح پھل اور سبزیوں میں بھی واجب الادا ہے۔ پیداوار کی زکوٰۃ کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ وہ ہے جس نے باغات پیدا کیے جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں، اور نخلستان اور کھیتیاں پیدا کیں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، اور زیتون اور انار پیدا کیے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے تو اللہ کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو، یاد رکھو وہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ عشر سال میں کتنی بار واجب الادا ہوتا ہے؟ درست جواب ہے جتنی بار فصل کاٹی جائے۔ پیداوار کی زکوٰۃ یعنی عشر یا نصف عشر ہر پیداوار پر دی جائے گی، یعنی اگر ایک سے زیادہ مرتبہ پیداوار ہوئی ہے تو ہر مرتبہ عشر یا نصف عشر دیا جائے گا۔ عشر کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ جتنی پیداوار حاصل ہو چاہے کم ہو یا زیادہ اس کا عشر ادا کیا جائے۔ پھلوں اور سبزیوں پر عشر سال میں کتنی بار واجب الادا ہوتا ہے؟ درست جواب ہے جتنی بار فصل کاٹی جائے۔ عشر جس طرح کھیتی میں واجب ہوتا ہے اسی طرح پھل اور سبزیوں میں بھی واجب ہے۔ اگر کسی درخت سے سال میں ایک مرتبہ سے زائد مرتبہ پھل حاصل ہوتا ہے تو جتنی مرتبہ پھل حاصل ہوگا ہر مرتبہ اس پر عشر واجب ہوگا۔ اگر کوئی سبزی ایسی ہو جو ایک مرتبہ کاٹنے کے بعد دوبارہ اگاتی ہو تو جتنی مرتبہ اسے کاٹیں گے ہر مرتبہ اس کا عشر واجب ہوگا۔ اگر فصل، پھل یا سبزی تھوڑی تھوڑی کر کے کاٹی یا توڑی جائے تو اس صورت میں جتنی مقدار کاٹتے یا توڑتے جائیں اسی کا عشر ادا کرتے جائیں۔ عشر کا نصاب کیا ہے؟ درست جواب ہے عشر کا نصاب نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے عموم کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عشر کے لیے کوئی نصاب ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر پیداوار پر زکوٰۃ واجب ہے، خواہ پیداوار کم ہو یا زیادہ۔ یعنی عشر میں زکوٰۃ کی طرح کوئی نصاب ضروری نہیں کہ جس سے کم ہونے پر عشر ساقط ہو جائے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے میں پھلوں، سبزیوں اور ترکاریوں پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ دیگر ائمہ اور امام محمد و امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حدیث کی روشنی میں 5 وسق سے اگر کم پیداوار ہو تو ایسے لوگوں پر عشر واجب نہیں ہے، یعنی اگر 6 کوئنٹل اور 53 کلو سے کم گندم پیدا ہو تو اس پر عشر واجب نہیں۔ 100 بوری پر کتنا عشر دینا ہوگا؟ درست جواب ہے 10 بوری۔ پہلی صورت جس زمین کی آپ پاشی کرنے پر خرچ نہ کیا جائے اس کی پیداوار پر 10واں حصہ عشر ہے، اور دوسری صورت
جس زمین کی آبپاشی ٹیوب ویل یا نہر یا کسی اور ایسے ذریعے سے کی جائے جس پر خرچ اٹھے تو اس پر 20واں حصہ نصف عشر ہے۔ مثلا پہلی صورت میں 100 بوری پر 10 بوری عشر دیا جائے گا۔ اگر دوسری صورت میں 100 بوری پیداوار ہو تو پھر نصف عشر یعنی 100 میں سے 5 بوری دینا پڑے گی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ کس سورہ کی آیت ہے؟ درست جواب ہے سورہ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔